بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، زندگی غم اور خوشی کے بغیر کسی کام کی نہیں۔ اگر پوری زندگی میں خوشی ہو تو تب بھی انسان خوش نہیں رہ سکتا اور نہ ہی سیکھ سکتا ہے، اور اگر پوری زندگی دکھ اور غموں سے بھری ہو تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ صرف غم ہی ہو اور خوشی نہ ہو، یا خوشی ہو اور غم نہ ہو۔ دوستو، زندگی میں تو غم اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اور میرے نزدیک ایک عقل مند انسان وہی ہوگا جو اپنی پریشانیوں پر قابو رکھتا ہے اور اپنے مسئلے خود حل کرتا ہے۔ جب آپ اپنے مسئلے خود حل کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ آئندہ کے لیے بھی اپنی پریشانیاں خود حل کر سکیں گے۔ دوستو، میں آپ کو اپنے مسئلے اور پریشانیاں حل کرنے کے لیے کچھ اصول بتاتا ہوں جو کہ آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اپنا لینے چاہیے۔ دوستو، اصول نمبر 1 یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ غم، فکر اور پریشانیوں سے جن واقعات کا تعلق ہے انہیں معلوم کیجیے، یعنی کہ حقائق معلوم کرنا۔ دوستو، اب حقائق معلوم کرنا کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے کہ جب تک ہمیں حقائق معلوم نہ ہوں گے ہم مسئلے کو بخوبی سے حل نہیں کر سکیں گے۔ جب تک ہم حقائق جمع نہیں کریں گے تو ہم اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ ہماری نصف پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم فیصلے تک پہنچنے سے پہلے مسئلے کے متعلق واقفیت حاصل نہیں کرتے۔ دوستو، اگر میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں آخر کس مسئلے کے متعلق پریشان ہوں۔ دوستو، ہمیں مسئلے کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ دوستو، اگر میرے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے جس سے مجھے اگلے سوموار کو واسطہ پڑھنا ہے تو میں اگلے سوموار تک اس کے متعلق حقائق معلوم کرنے پر اپنی ساری توجہ منحرف کروں گا۔ میں متفکر اور پریشان نہیں ہوں گا اور اس مسئلے کے متعلق مردہ اور افسردہ بھی نہیں ہوں گا۔ میں اپنی نیند بھی نہیں کھوتا اور اپنی توجہ حقائق معلوم کرنے پر ہی مرکوز رکھتا ہوں۔ تو دوستو، اگر مجھے ضروری حقائق معلوم ہو جائیں تو مسئلہ سوموار تک خود بخود ہی حل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیانتداری اور غیر جانبداری سے حقائق معلوم کرتا ہے تو عموماً پریشانیاں حقائق کی روشنی میں بخارات بن کر اڑ جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم حقائق معلوم کرنے کے متعلق ذرا بھی محنت نہیں کرتے۔ تھامس ایڈیسن نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ انسان غور و فکر سے بچنے کے لیے ہر قسم کے پاپڑ بیلتا ہے، اور اگر ہم حقائق معلوم کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو ایسے جیسے شکاری کتا خرگوش کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم صرف انہی حقائق کی تلاش کرتے ہیں جو ہمارے خیالات کو سہارا دیتے ہیں اور باقی ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آندے معودرہ اسے ان الفاظ میں کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہماری ذاتی خواہشوں اور آرزوؤں سے ہم آہنگ ہوتی ہے وہ ہمیں درست نظر آتی ہے، اور جو چیز اس کے برعکس ہو وہ ہمارے غصے کی آتش کو بھڑکانے کا سبب بنتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کی علت کیا ہے، اس کا لازماً معلوم ہونا چاہیے۔ دوستو، اصول نمبر 2 یہ ہے کہ آپ یہ لکھیں کہ میں اس مسئلے کے متعلق کیا کر سکتا ہوں، یعنی کہ مسئلے کے امکانی حل کون سے ہیں، یعنی کہ بغیر کسی نقصان کے مسئلے کو حل کر دینا۔ دوستو، جب ہم مسئلے کے امکانی حل معلوم ہو جائیں تو تقریباً مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم مسئلے کے حل کے لیے ہی تو پریشان ہوتے ہیں۔ دوستو، اصول نمبر 3 یہ ہے کہ جب آپ کو مسئلے کے امکانی حل معلوم ہو جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون سا حل آپ کو سب سے بہتر لگتا ہے، یعنی کہ جس میں نہ ہی آپ کا نقصان ہو اور نہ ہی کسی اور کا، اور اس طریقے پر ڈٹ جائیے۔ تو دوستو، اس طرح آپ کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جاتا ہے۔ لیون شمکن نے اپنی کہانی بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ 15 سال تک میرا یہ دستور رہا کہ میں کام کاج کے دوران کا نصف حصہ جلسے منعقد کرتا اور ان میں کاروباری مسائل پر بحث کرنے میں مصروف رہتا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یا دونوں میں سے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ جب میں گزشتہ زندگی کو مڑ کر دیکھتا ہوں تو میں ان قیمتی لمحات کے متعلق سوچ کر پریشان اور خوفزدہ ہو جاتا ہوں جو میں نے ان پریشان کل جلسوں میں ضائع کیے تھے۔ اس وقت عموماً یہی ہوتا تھا کہ ہم کبھی بھی واضح طور پر یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ مسئلے کی تہہ میں اصل حالات کیا ہیں۔ پرانے دنوں میں ایک پریشان کل جلسے میں 1-2 گھنٹے ضائع کرنے کے باوجود کسی کو واضح طور پر معلوم نہ ہوتا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ ان جلسوں میں ایک آدمی اگر ایک حالت پیش کرتا تو دوسرا اس کے ساتھ ہی بحث کرنے لگتا، دونوں کے پارے چڑھ جاتے اور تلخی بڑھ جاتی اور اکثر موضوع سے بھٹک جاتے، اور کانفرنس کے اختتام پر کوئی بھی ان تمام چیزوں کو نہ دیکھتا جن کی مدد سے ہم کسی مسئلے کو سلجھا سکتے تھے۔ پہلے ہم تمام امکانی حلوں کو لکھے بغیر ایک دوسرے سے بحث کرنے لگتے، ایک شخص ایک تجویز پیش کرنے میں گھنٹوں صرف کر دیتا اور پھر وہ غلط ہو یا صحیح ہو اس کے اختیار کرنے پر اصرار کرتا۔ اب میرے رفیق شاذ و نادر ہی کوئی مسئلہ میرے پاس لے کے آتے ہیں کیونکہ اب وہ مسئلہ یا پریشانی خود حل کر لیتے ہیں۔ دوستو، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی کو پریشانی ہو بھی تو اللہ اس کا امتحان لیتا ہے۔
اس حالت میں خود پر قابو رکھیے اور صبر کرنا سیکھیے اور ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور اب مسٹر پروٹوان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔